میرے بھائیوں ایک چیز سن لیجئے، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دین کی باتیں کر رہی ہیں، اس میں غلطی کیا ہے؟ کہاں ہے اس میں دین کی؟ تو یہ باتیں کر رہی ہیں۔ خدا کی قسم یہ شکر منائیے کہ اللہ نے زمین کو دھسا نہیں دیا اور چیتوریا والے یہاں دھس کر کے مر کیوں نہیں گئے۔ یہ شکر منائیے کہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا۔ یہ کھلے عام اسٹیجوں میں، وہ بھی اہل حدیث کی اسٹیجوں میں، میرے بھائیوں یہ کھلے عام، یہ میری بے عزتی نہیں بلکہ آپ نے قرآن کی بے عزتی کی، قرآن کی بے حرمتی کی، آپ نے حدیث کی بے حرمتی کی، آپ نے اللہ کے گھر کا نام لے کر کے جلسہ کرا کر کے آپ نے قرآن و حدیث کے اوپر بلڈوزر چلایا ہے، اسلام کے اوپر آپ نے بلڈوزر چلایا ہے۔ میرے بھائی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ دائیں طرف جو حضرات کھڑے ہیں، برائے مہربانی یہ قرآن و حدیث کی بے ادبی ہو رہی ہے، بیٹھ جائیے میرے بھائی، جگہ ہے ابھی، بیٹھ جائیے۔ راستے میں جو حضرات کھڑے ہیں برائے مہربانی آپ بھی بیٹھ جائیں۔ یہ قرآن و حدیث کی بے ادبی ہو رہی ہے، محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں ان میں سے کیا ہے۔ چلیے بلا کسی تمہید کے میں اپنی بات کو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بتائیے۔ قرآن و حدیث سننے، ماشاءاللہ دائیں طرف سے آواز ہے۔ قرآن سننے آئے ہیں، حدیث سننے آئے ہیں۔ یہ قرآن جو ٹیبل کے اوپر ہے اسٹیج میں، یہ دیکھنے میں ایک سادی سی کتاب ہے۔ تھوڑا میری بات کو دھیان سے سنیے گا، میں سلو بول رہا ہوں تاکہ ذہن میں آپ کی بات بیٹھے۔ یہ ایک سادی کتاب ہے۔ میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا کہ میں آپ لوگوں کا یہ مسجد کا جلسہ ہے شاید، تو مسجد کے سلسلے میں کچھ بولوں، لیکن یہیں بیٹھ کے میں نے اپنا موڈ چینج کیا اور میں سوچا کہ کچھ اس انداز کی باتیں ہو جائیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے بھی اس کو پڑھا اور دل کی گہرائی سے مطالعہ کیا تو قسم خدا کی اس قرآن نے ان کے دل کے اندر، زندگی کے اندر چینجنگ پیدا کر دی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عمر کا نام سنا ہے نا؟ ادھر سے آواز آتی ہے۔ حضرت عمر کا نام سنا ہے نا؟ یہ امیر المومنین تھے۔ ایکو بڑھائیے گا آواز تھوڑا۔ امیر المومنین تھے یہ، جب مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت عمر تو یہ ہیرو مانے جاتے تھے، ہیرو۔ اور سنیے، حضرت عمر کے سامنے کسی کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے نظروں سے نظریں ملا کے بات کر لے، اتنا دبدبا تھا ان کا۔ لیکن جب دل کی گہرائی سے قرآن کو انہوں نے سنا تو یہ پھر ہیرو سے زیرو بن گئے۔ ایک چیز بتائیے، اسی قرآن کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ اس قرآن کی وجہ سے، اس کتاب کی وجہ سے جو آپ کے سامنے ہے ٹیبل کے اوپر، اس کی وجہ سے اللہ کچھ قوموں کو عروج اور بلندی حاصل کرا دیتا ہے اللہ، اور اسی کتاب کی وجہ سے کچھ قومیں نیچے گر جاتی ہیں، وہ زوال کی طرف چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی بات کو جو مانے گا، اس پر جو عمل کرے گا، اللہ اس کو ترقی دے گا، بلندیاں عطا کرے گا اللہ اس کو۔ اور جو اس قرآن کو نہیں مانے گا، جو اس قرآن کے احکامات کے اوپر
پر عمل نہیں کرے گا تو اللہ اس کو دھیرے 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 ایسے گرائے گا کہ پھر ان کا کوئی مددگار ہے۔ غور سے سنیے گا، مکے میں کتنی برائیاں تھی معلوم ہے؟ کھاتے تھے کھانا تو کھانے کی جگہ میں وہ شراب رکھتے تھے، شراب پانی کی جگہ میں، پینے کی جگہ میں وہ شراب رکھ لیتے تھے پانی کی جگہ میں۔ کوئی ایسی برائی نہیں تھی مکے میں جو نہیں ہوتی تھی وہاں اس وقت۔ اسی لیے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، جاہلی دور۔ لیکن جب ان لوگوں نے قرآن کو سنا تو ایسے بدل گئے کہ میرے بھائیوں کہنے کی بات نہیں۔ ہم روزانہ قرآن سنتے ہیں، ڈیلی قرآن سنتے ہیں، مسجد میں، جمعے کے خطبے میں، جلسوں میں، لیکن ہمارے اندر چینجنگ آتی نہیں ہے، چینجنگ نہیں آتی ہے۔ واللہ میں بتا رہا ہوں، رات کا تقریباً 2:45 بجنے جا رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے علم کے لیے اور سیکھ کر کے جائیے، مجھے علم نہیں تھا کہ کسی لیڈیز کو جلسے میں لایا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا، یہاں پہنچنے کے بعد مجھے معلوم ہوا۔ میرے بھائیوں ایک چیز سن لیجئے، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دین کی باتیں کر رہی ہیں، اس میں غلطی کیا ہے؟ کہاں ہے اس میں دین کی تو یہ باتیں کر رہی ہیں؟ خدا کی قسم یہ شکر منائیے کہ اللہ نے زمین کو دھسا نہیں دیا اور چیتوریا والے یہاں دھس کر کے مر کیوں نہیں گئے۔ یہ شکر منائیے کہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا۔ یہ کھلے عام اسٹیجوں میں، وہ بھی اہل حدیث کی اسٹیجوں میں، میرے بھائیوں یہ کھلے عام، یہ میری بے عزتی نہیں بلکہ آپ نے قرآن کی بے عزتی کی، قرآن کی بے حرمتی کی، آپ نے حدیث کی بے حرمتی کی، آپ نے اللہ کے گھر کا نام لے کر کے جلسہ کرا کر کے آپ نے قرآن و حدیث کے اوپر بلڈوزر چلایا ہے، اسلام کے اوپر آپ نے بلڈوزر چلایا ہے۔ میرے بھائیوں کہنے کا حق ہے مجھے، یہ میں آپ کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیے اسلام کی باتیں ہیں، یہ حق ہے، اللہ مجھ سے سوال کرے گا، اے مولوی تو اسٹیج پر بیٹھا تھا، شریعت کے خلاف تیرے سامنے ہو رہی تھی، یہ کام ہو رہا تھا، تم نے کچھ جواب نہیں دیا تھا۔ میرے بھائیوں مجھے بلائیں یا نہ بلائیں اس پر مجھے فرق نہیں پڑتا ہے۔ کچھ علماء ہیں جو یہ دلیل دیں گے آپ کو، سنیے کہ 3 شخص نبی کریم کے پاس آئے تھے، 3 صحابی، یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 3 صحابہ کرام آئے تھے اور انہوں نے آ کر ماں عائشہ سے کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول کے عمل کے بارے میں بتائیے۔ تو میں آ رہا ہوں اصل پوائنٹ پر، عمل کے بارے میں بتائیے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول اتنا نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ میں مختصر تھوڑا گاڑی سپیڈ چلا رہا ہوں، یہ بتا دی ماں عائشہ، اور بتانے کے بعد وہ صحابہ کرام سوچنے لگے تینوں، اللہ اکبر، کہاں نبی اور کہاں ہم لوگ، نبی کہاں اور ہم لوگ کہاں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی اتنی عبادت، ہم تو نبی کے سامنے کچھ نہیں ہے، ہم تو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں نبی کے سامنے۔ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا، زندگی بھر میں روزہ رکھوں گا۔ اچھا، دوسرے نے کہا کہ رات میں سوؤں گا نہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا۔ تیسرے نے کہا دن تم نے لے لی، رات تم نے لے لی، چلو میں دن کو روزہ بھی رکھوں گا، رات کو نماز بھی پڑھوں گا میں، اور بیوی بال بچوں کے جھمیلے سے میں دور رہوں گا۔ بیوی بال بچوں کے جھمیلے سے کیوں؟ اس لیے کہ میں شادی اگر کروں گا تو بچے پیدا ہوں گے، اور جب بچے پیدا ہوں گے تو ان کے لیے کہیں سے روزی روٹی کا انتظام کرنا پڑے گا، تو چلو میں شادی نہیں کروں گا۔ سوچ اچھی ہے کہ غلط ہے؟ ہاں، یہ آخری سوچ غلط ہے، لیکن سنیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے ماں عائشہ کے پاس آ کر کے صحابہ کرام دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، کیا آپ کے یہاں علماء نہیں ہیں؟ یہ دلیل دیں گے کچھ لوگ کہ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ لیڈیز تھی یہ، اور صحابہ کرام آ کر کے دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں۔
میں نے یہی بیٹھ کے موڈ بنایا, موبائل میں دیکھ لیا, سرچ کر لیا نیٹ پہ کہ حدیث نمبر کتنا ہے, کیا ہے, تاکہ میں آپ کے سامنے بول پاؤں. سنیے, نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, مائیں, اسی لیے امہات المومنین کہا جاتا ہے. اور جب ان سے کوئی دین کی باتیں سیکھتے ہیں تو باحیثیت ماں ہم ان کو اپنی ماں کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور باحیثیت ماں ان سے دین کی باتیں ہم نے سیکھا. دوسری دلیل سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 1034. یہ دیکھیے, امام نماز پڑھا رہا ہے, غور سے سنیے, آج میری تقریر کچھ دوسرے ٹائپ کی ہو رہی ہے, آ رہا ہوں میں مسجد کے اوپر بولوں گا کچھ. یہ امام نماز پڑھا رہا ہے, اللہ اکبر, اور امام غلطی کر دیا, کہیں نماز میں غلطی کر دیا. اب کیا کریں گے آپ بولیے تو, کیا کریں گے؟ امام, ہاں لقمہ دیں گے آپ, اور امام غلطی کر دیا ہے, بھول گیا ہے کہیں, تو آپ پیچھے سے کہیں گے سبحان اللہ. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اور اگر لیڈیز ہے تو وہ کیا کرے گی؟ نبی اکرم کے زمانے میں لیڈیز مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی. ہاں چتوریا والوں سنو, نبی اکرم کے زمانے میں لیڈیز مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی. اگر امام بھول جائے, سامنے مرد ہے, ان کو پتا نہیں کہ امام نے غلطی کی ہے یا نہیں, امام بھولا ہے کہ نہیں, لیکن ایک لیڈیز کو, ایک عورت کو یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ نہیں امام غلطی کر دیے ہیں, تو وہ اس طریقے سے ہاتھ کی 3 انگلی, دیکھیے دائیں ہاتھ کی 3 انگلی اس طریقے سے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارے گی, اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ادھر مارے گی. دیکھ رہے ہیں آپ, ادھر مارے گی نہیں تو ادھر مارے گی. اے چتوریا والو, ایک چلو پانی میں ڈوب کے مر جانا ہے, جبکہ نماز ایک بڑی عبادت ہے, اسلام کے اہم رکنوں میں سے ایک رکن نماز ہے. اور جب نماز میں امام غلطی کر دے, نماز میں امام بھول جائے, تو سنیے, نماز میں بھی امام کے سامنے عورت آواز نہیں نکالے گی, سبحان اللہ نہیں کہے گی, الحمدللہ نہیں کہے گی. میرے بھائیو, منظر عام میں اسٹیج میں لا کر کے آپ ان کی آواز کو سنیں گے, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ جواب آپ دیں گے, آپ کہاں تک صحیح ہے؟ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے, ہاں پردہ ہے, کشش ہے. ایک دن نوجوان لڑکوں سے پوچھو, غلط رانگ نمبر پر اگر موبائل میں لگ جائے کہیں, اور کوئی لیڈیز اٹھا لے ہیلو, ادھر سے بولے گی, دوسرے دن پھر فون کرے گا, تیسرے دن, کیوں؟ اس کی آواز میں کشش ہے, وہ پاگل ہو جائے گا. میرے بھائیوں, عورت کے آواز میں بھی پردہ ہے. سنیے, نماز جیسی عبادت میں عورت نہیں بول سکتی ہے, وہاں وہ تالی بجائے گی اس طریقے سے. تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا کہ آپ یہاں اسٹیج میں لا کر کے بیان کریں؟ برائے مہربانی, جو غلطی ہو گئی, اللہ سے توبہ کیجئے, اللہ سے توبہ. کہیں اللہ کا عذاب اگر آ جاتا تو ہم لوگ کیا جواب دیتے, کیا جواب دیتے؟ یہ قرآن و حدیث کے نام پر ہم نے, یہ قرآن و حدیث کے اوپر, اسلام کے حکومت کے یہ قانون کے اوپر ہم نے بلڈوزر چلایا ہے. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی غلطی کو معاف فرمائے. اتنا سن لیجئے. دوسری بات, آ رہا ہوں مسجد کے اوپر میں, میرا ٹائم ہے ابھی. دوسری بات, یہ جو چینل والے آئے ہیں, میرے بھائیوں, میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نویدن کرتا ہوں کہ یہ آپ بخاری شریف اگر آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. یہ آپ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اس لیے اگر نیت یہ ہے کہ دین کی باتیں دور تک پہنچے, دین کی باتیں
دور تک پہنچے، جو نہیں یہاں حاضر ہیں وہ وہاں بیٹھ کے دیکھیں۔ اگر یہ نیت ہے تب تو صحیح ہے، ورنہ اگر آپ پیسے کی لالچ میں، اگر آپ کچھ کمائی کی لالچ میں الٹا سیدھا یہ آپ فوٹو ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد اس کو منظر عام پہ یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں، میرے بھائیوں آپ کی نیت ہے کہ لوگ اس میں ٹچ کریں، اور جتنا لوگ اس کو دیکھیں گے ٹچ کریں گے اس سے آپ کی کمائی ہے۔ غور کر کے سنیے گا، اب تک 2023 میں فلسطین کے بارے میں نے کچھ نہیں کہا ہے، واللہ قسم خدا کی اسٹیج پہ بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں بولا ہے اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں، لیکن یوٹیوب کھولیے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، موضوع کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ میں دوسرے موضوع پر ٹاپک پر بول رہا ہوں، لیکن مسجد اقصی کا فوٹو لگا کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ میں مسجد اقصی کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں نے کچھ کہا ہے، لیکن قسم خدا کی میں نے کچھ کہا نہیں ہے، اور کون چینل والا ہے یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ علماء جیل میں جا رہے ہیں، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹا موٹا کام ہے؟ ارے RSS کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں۔ مسلمانوں تمہارے زوال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، کیسے اللہ کی مدد آئے گی ہم جو اسلام کے قانون کے خلاف کریں گے تو؟ چلیے میرے بھائیوں آپ لوگوں کی نیت میں بھی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آئیے چتوریا والوں سنو، جلسہ کس کا ہے؟ مسجد کا۔ سنیے مسجد کا جلسہ ہے۔ یہ جو دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں نا، یہ عالیشان مکان، ان تمام بلڈنگوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ اگر کوئی گھر ہے تو کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اور اسی گھر کے بارے میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا؟ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ اکبر۔ جس نے اللہ کے لیے، پانی تھوڑا دیجیے تو، جس نے اللہ کے لیے اس دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اب اکیلا نہیں، آپ کو اکیلے اگر ہمت نہیں ہے، اکیلے اگر آپ کو طاقت نہیں ہے، غور کر کے سنیے میری باتیں، سن کر کے جائیے گا، ان سے اللہ فائدہ ہوگا، تو آپ مل گئے، حصہ لیے اس میں، آپ دنیا میں بنائیں گے اللہ کا گھر، تو کتنا بڑا آفر ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت میں آپ کا گھر بنائے گا۔ یہ کتنا بڑا آفر ہے۔ دوسری چیز، مسجد کی کتنی ضرورت ہے؟ غور سے سنیے، پہلے مسجد، اس کے بعد آبادی۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ پہلے مسجد، اس کے بعد آبادی۔ پہلے آپ مسجد بنائیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول جب ہجرت کیے، اور ہجرت کیوں کیے تھے معلوم ہے؟ جب مکے میں دن بدن اسلام کی تعداد بڑھنے لگی، لوگ مسلمان ہونے لگے، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، اسلام ترقی کرنے لگا، اسلام کے جتنے بڑے بڑے ہیرو، دشمنوں کے جتنے بڑے بڑے ہیرو تھے، نیتا ٹائپ کے لوگ تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ دشمنوں کے ہیرو تھے۔ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی، کہا کہ یہ دیکھیے دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ اسلام ترقی کر رہا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری، چلیے نبی کو ہم قتل کر دیتے ہیں۔ مشورہ کیے سب لوگ، اللہ رب العالمین نے، میں مختصر بتا رہا ہوں، بذریعہ جبرائیل اللہ نے آپ کو یہ اطلاع دے دی کہ اللہ کے رسول آپ یہاں سے نکل جائیے، آپ کے قتل کی پلاننگ بنا چکے ہیں یہ لوگ۔ اللہ کے رسول نکل گئے، سنیے غور سے، اللہ کے رسول نکل گئے، ہجرت کرنے لگے، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے۔ سنیے راستے میں ایک جگہ کا نام ہے قبا۔ کیا نام ہے؟ قبا۔ وہاں پر آپ رکے، ٹھہرے، اور سیرت کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، اللہ کے رسول 14 دن تک وہاں ٹھہرے تھے۔ کتنے دن تک؟
14 دن تک اللہ کے رسول ٹھہرے تھے، اور اللہ کے رسول وہاں جو رکے 14 دن، تو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کا گھر بنایا۔ ایک چیز معلوم ہوئی، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، یہ سوچتے ہیں مسجد نبوی پہلی مسجد ہے جو مدینہ میں ہے، وہ مسجد پہلی مسجد نہیں ہے۔ راستے میں اللہ کے رسول قبا میں 14 دن کے اندر ایک مسجد بنا دیے تھے۔ اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ پہلے آپ مسجد بنائیے، بعد میں آبادی، اور مسلمان جہاں پر ہو وہاں پر مسجد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد قبا سے چونکہ مدینہ نہیں آئے تھے، مدینہ جب اللہ کے رسول آئے، جہاں آپ کی سواری بیٹھی تھی، واقعہ بہت لمبا چوڑا، میں ادھر نہیں جاؤں گا، مجھے شارٹ کٹ بتانا ہے۔ نبی اکرم نے خالی جگہ کو دیکھا، نبی اکرم نے پوچھا، اے لوگوں یہ جگہ کس کی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول یہ جگہ تو 2 یتیم بچوں کی ہے، 2 یتیم بچوں کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دونوں بچوں کو بلاؤ۔ دونوں بچے اللہ کے رسول کے سامنے آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹا یہ زمین تم دونوں کی ہے؟ دونوں بچوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا ہاں اللہ کے رسول یہ زمین تو ہم دونوں کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک کام کرو، میری تمنا خواہش یہ ہے کہ میں یہاں اللہ کا گھر بناؤں۔